شہزاد خبریں تو یہ بھی ہیں کہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ اگر ضرورت پڑی تو مختلف مقامات پہ بند توڑ دیے جائیں گے تاکہ پل کو بچایا جا سکے. اور بہت ساری جگہوں پہ تو بند ویسے ہی ٹوٹ گئے ہیں کہ اتنے ناکارہ بنے ہوئے تھے کہ وہ ویسے ہی ٹوٹ. جی سر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. وہ یہ کہ جس مقام پر میں موجود ہوں ہیڈ محمد والا, یہاں بھی جو ہے وہ جو ہے بارودی مواد جو ہے نصب کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کا ہی علاقہ ہے شیر شاہ, یہ 2014 میں بھی یہی دو مقام تھے جن کو جو ایمرجنسی میں جو ہے بریچ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. لیکن اس دفعہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کو اسٹریٹجی کے تحت جو ہے بریچ کیا جائے گا تاکہ جو ہے نقصانات جو ہے وہ کم سے کم کیے جائے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ سر ملتان سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ایفیکٹ جو ہے دریائے چناب کا رخ جو ہے, جو دریا کا ایک رخ ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ کٹاؤ جو ہے وہ مظفر گڑھ ضلع کے جو مختلف آبادیاں ہیں, بستیاں ہیں, وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے بھی جو لوگوں نے آبادی کاریاں کر لی تھیں ان علاقوں میں, فصلیں ہیں, ان کے مویشی ہیں, وہ بھی اس سے کافی متاثر ہو چکے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بارشی سلسلہ بھی جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے. اور اس وقت بھی وقفے کے ساتھ آج دوپہر سے ملتان اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے تھے کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش ہے. اور اس وقت بھی بارش کا سلسلہ دریا جو ہیں اس وقت پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہزاد فرید, آپ ہمیں جنوبی پنجاب میں جو صورتحال تھی اس حوالے سے بتا رہے تھے. عمران صاحب, جس طرح سے شہزاد فرید بتا رہے تھے کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے, لیکن ایسے میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں ایلیٹ کلچر ہے, کچھ ریزورٹس تھے جو وہ بنائے ہوئے ہیں, بڑی اعلیٰ شخصیات کے, بااثر شخصیات کے وہ ریزورٹس ہیں, ان کو بچانے کے لیے لوگوں کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں. اس خبر کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے وہ شیئر کیجئے گا. دیکھیں بات سیدھی سی ہے زینب, مجھے یہ بتائیں کہ مصدق ملک صاحب نے اس میں نئی بات کیا کی ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. اور یہ دیکھیں ایک وفاقی وزیر کے منہ سے اس طرح کی بات آنا اور اس کا یہ کہنا اور پھر ٹی وی چینل پہ یہ بات کرنا آن کیمرہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہذب ملک میں کوئی اس طرح کی بات ہو تو شاید اس سے تو طوفان آ جائے اور حکومتوں کو ریزائن کرنا پڑ جائے. خواجہ آصف صاحب نے بھی کل کچھ کہا تھا, انہوں نے بھی بند سڑکوں میں کرپشن کے حوالے سے کہا. آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس میں انہوں نے اپنے حلقے کے بارے میں کہا کہ میرے حلقے میں سڑکوں میں شگاف پڑ گئے ہیں, اور اس طرح سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہوں یا مصدق ملک صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار بھی تو یہ حکومتی لوگ ہی ہیں نا, اشرافیہ ہی ہے. عوام بیچارے تو نقصان کے لیے. کل میں اور آپ سارا دن سیلابی علاقوں میں رہے ہیں, آپ نے وہاں دیکھا کتنی بچیوں کے جہیز کا سامان جو ہے وہ ڈوب گیا, کتنے غریب لوگ جو وہاں پہ چیختے چلاتے نظر آئے, 2 منزلوں تک وہاں پہ پانی تھا. آپ نے نہیں دیکھا یہ لاہور جیسے شہر میں جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے, صوبائی دارالحکومت ہے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کا تعلق اس شہر سے ہے, وہاں پہ یہ معاملہ ہے تو دوسرے شہروں کی بات کیا کرتے ہیں. لیکن اس خبر سے جڑی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سینئر صحافی حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی, اور جو ہمارے واقفہ نے حال ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا شہباز شریف, ان کے لیے اس وقت اس چیلنج کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی چیلنج نظر آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیلاب نے, راوی نے, ستلج نے اور چناب نے تباہی مچانی تھی وہ تو مچا رہا ہے, لیکن اصل تباہی جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ سیلاب زدہ علاقوں کی وجہ سے جو تباہی مچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلاب اتنا آیا کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات مصدق ملک صاحب کی, اب آپ اس بات کو اگر شہباز شریف صاحب کے چیلنج سے جوڑیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کے پی میں جو اتنی تباہی ہوئی ہے تو کیا ہوا, جتنے باثر لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ اپنے ہوٹل بنائے ہوئے تھے, آبی گزرگاہوں پہ اپنے جو فلیٹس بنائے ہوئے تھے, گھر بنائے ہوئے تھے. اسی طرح پنجاب میں دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا اب مزے کی بات یہ اجلاس بھی ہوئے ہیں. ہاں جی, اس پہ 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, اور ایک اجلاس میں تو باقاعدہ اس پہ بہت جو وزیر اعظم کو ایک لسٹ بھی مہیا کی گئی ہے, فراہم کی گئی ہے, جس میں بہت بڑے لوگوں کے نام ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ ان کا تعلق صرف مسلم لیگ نون سے ہے, اس امام میں سب ننگے ہیں. وہ جو لسٹ دیکھی ہے وزیر اعظم کو جو ملی ہے اس میں مسلم لیگ نون سے بھی ان لوگوں کا تعلق ہے.
پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے، پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہے، اور پھر بہت سارے بزنس پراپرٹی ٹائکونز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے عوام کو بھی لوٹا اور اس ملک کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اب یہ دیکھیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں وہاں پہ، جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں دریا کی بیلٹ پہ، یہ صرف ایک شہر میں نہیں، آپ دیکھ لیں، آپ پورے پاکستان کا حال دیکھیں، آپ کو سب جگہوں پہ یہی حالت نظر آئے گی، اور پھر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ خدا را نہ صرف یہ کہ اس لسٹ پہ ایکشن لیں، بلکہ وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے اس وقت کون وہاں پہ افسر کون تھے، اس وقت حکومت کس کی تھی، ان کے خلاف بھی کارروائی، جنہوں نے ناجائز تعمیرات کی اجازت دی کہ آپ تعمیر کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کو لگتا ہے کہ فیئر ہوگا؟ لسٹیں تو اس سے پہلے بھی بنتی رہی ہیں کئی۔ دیکھیں ہونا تو چاہیے، ہمیں یہ تو امید رکھنی چاہیے کہ اس دفعہ جو ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور یہ کریں گے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، تو پھر یہ موقع ہے انہیں اپنا آپ منوانے کا۔ یہ موقع ہے اس وقت کہ وہ جس طرح سے آپریشن کلین اپ کسی زمانے میں انہوں نے لاہور میں کروایا تھا، تو سب سے پہلے ان کے ماموں کے بیٹے کی دکان یہاں بیڈن روڈ پہ، جو کہ ڈپٹی میئر بھی تھے اس وقت، ان کی طارق حمید بٹ صاحب، ان کی دکان کا صفایا ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے اب بھی وہ بالکل کسی کا لحاظ نہ کریں اور کارروائی کریں۔ پنجاب میں ہوا ہے، 15 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ اب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اب آنے والے ٹائم کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھیں گے۔ ناجائز تعمیرات تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ہی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آبی گزرگاہوں پر کوئی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی، چھوٹے ڈیمز بنیں گے، ریزروائر بنائے جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ اب جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے سیلاب آئے ہیں، 2010، 12، 2023، اور تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بہت دیر بعد خیال آیا؟ زینب اللہ کرے کہ اب بھی ہو جائے، جب سیلاب آتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی وزیر اعلیٰ وہ یہی کہتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ کیا عملاً بھی اس پہ کچھ ہوگا؟ جب تک عملاً کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہے کہ جو بھی آئے کہہ دے اور ہم خوش ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک چیز اس پہ بھی آپ کو ضرور غور کرنا ہوگا کہ عوام بھی جو ہیں وہ لالچ میں آ کے صرف اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ سستی زمین مل رہی ہے، تو یہ تو دیکھ لیں زمین مل کہاں رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کو زمین اگر دریا کے اندر کوئی دے رہا ہے تو آپ بھی کوئی خیال کر لیں، آپ بھی تو یہ سوچ لیں کہ آپ کہاں لینے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے نا۔ نہیں، یہ بالکل آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ جس نے پیسے دے کے چیز خریدنی ہوتی ہے اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کپڑے لینے جاتی ہیں، سوٹ لینے جاتی ہیں، تو دکاندار کی مرضی سے لے لیتی ہیں۔ میرا تو اتنا سینس ہے نا، ہر بندے کا وہ سینس تو نہیں ہے جو کل لوگوں سے ہم ملے۔ اب ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں ذرا پیسوں میں قسطوں پہ گھر ملا تو ہم نے خرید لیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کل کو ہم اس طرح سے سیلاب کی زد میں آئیں گے۔ اندازہ تھا، یہ نہیں کسی نے کہا کہ اندازہ نہیں، انہیں یہ تھا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئے، پانی نہیں آیا، ان کتنے آنا ہے بھائی، دریا میں کبھی بھی پانی آ سکتا ہے۔ یہ تھوڑا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب روڈا جو ہے یہ تیسری حکومت ہے جس میں روڈا کا شور بچا ہوا ہے۔ اب روڈا جو ہے اس کا بھی سوچیں کہ اگر انہوں نے روڈا بنا کے دریائے راوی کو بالکل جو کہتے تھے نالا بنا دینا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا۔ بالکل، اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی جانب سے کیا تیاری کی جاتی ہے، کس طرح سے یہ سیلابی صورتحال ہے، اسے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اقدامات کتنے سود مند ہوتے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔